آغاز میں آپ کو بتائیں، پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا، کسی بھی مہم جوئی کا فروری 2019 کی طرح جواب دیں گے، پانی روکنے یا بہاؤ کا رخ موڑنے کی کوشش کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ مزید کہا کہ امن ہماری خواہش ہے، کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کشمیر عالمی سطح پر متنازع علاقہ ہے اور پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ افغانستان سے پرامن اور مستحکم تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغانستان فتنہ خارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین استعمال ہونے سے روکے۔ Our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegation, false accusation without credible investigation. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. I must also mention here that water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all costs. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. This nation of 240 million people stands united and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. And let this message be loud and clear. Peace is our preference but must not be construed as our weakness. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں پاکستان کی جارحانہ سفارتکاری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقاتیں، ترکیہ، مصر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اہم علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ پاکستان ہر حال میں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ دنیا کو مکار مودی سرکار کا خوفناک چہرہ آنے کے لیے پاکستان کی سفارتکاری میں تیزی آ گئی۔ اہم اور دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کا سلسلہ جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی سفیر جیانگ یائے ڈونگ سے ملاقات ہوئی، جس میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں قریبی رابطے اور ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اہم علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امن اور سلامتی کا خواہاں ہے، پاکستان ہر حال میں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آذربائیجان، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے تازہ واقعات پر ان رہنماؤں کو اعتماد میں لیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی مسلسل حمایت پر ترکیہ اور آذربائیجان کے ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اپنے قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔ اور ایران کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک ایران کے ساتھ ثقافتی اور تہذیبی رشتوں میں جڑے ہیں، مشکل وقت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے ہر ممکن کوشش کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سعودی وزیر خارجہ کا پہلگام معاملے پر بھارت سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امن استحکام کو ترجیح دینے اور فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، سعودی عرب خطے میں امن، سلامتی اور مکالمے کا حامی ہیں۔ اور بھارت نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ چنئی میں دوران علاج زندگی کی بازی ہارنے والے پاکستانی لڑکے آریان کی میت حوالگی سے انکار کر دیا گیا ہے۔ آریان کی والدہ کی نقل و حرکت پر پابندی کے بعد گزشتہ روز سے پولیس حکام کو ان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ سونیا خانزادہ سے۔
سونیا بتائیے، بلوچستان حکومت کی جانب سے تو واجبات بھی ادا کر دیے گئے ہیں، پھر بھی میت حوالے کیوں نہیں کی جا رہی؟ جی شکریہ. آپ کو بتائیں کہ بھارت نے بے حسی کی انتہا کر دی ہے. دل اور پھیپھڑے کے عرضے میں مبتلا جو آریان ہیں انہیں آج بلوچستان حکومت کی بقیہ جات ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ گزشتہ کہا گیا تھا کہ انہیں کل جو ہے وہ نجی ایک فلائٹ کے تھرو جو ہے وہ بھیجا جائے گا، لیکن اب جو ہے ان کی والدہ سے ہماری بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کی جو حکام ہے اور جو پولیس ہے وہ انہیں روک رہی ہے اور انہیں صاف منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی میت یہاں سے نہیں لے جا سکتی ہیں. کل صبح 10 بجے کی جو ہے وہ فلائٹ سے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی، جبکہ 3 بجے وہ کراچی ایئرپورٹ پر روانہ ہوں گی. ٹھیک ہے سونیا خان زادہ، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی پہلی صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب اور بلٹ ٹرین پروجیکٹ کی منظوری دے دی. ایئر پنجاب ابتدائی طور پر اندرون ملک ڈومیسٹک پروازیں شروع کرے گی. 1 سال بعد بیرون ملک پروازیں بھی شروع ہو جائیں گی. فضا میں بلند پرواز، زمین پر تیز ترین رفتار. پنجاب میں پہلی صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب اور پہلی بلٹ ٹرین چلنے کو تیار. ایئر پنجاب کا پروجیکٹ خصوصی اجلاس میں پیش کر دیا گیا. ایئر لائن کے لیے فوری طور پر 4 ایئر بس لیز پر لینے کا فیصلہ. وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ بلٹ ٹرین لاہور سے راولپنڈی کے درمیان چلائی جائے گی. ایئر پنجاب کو لائسنس ملنے کے بعد فلائٹس چلائی جائیں گی. پاکستان کی پہلی بلٹ ٹرین جو لاہور سے پنڈی تک چلے گی، جس میں جو لاہور سے پنڈی کا جو سفر ہے وہ صرف اور صرف 2 گھنٹے اور 20 منٹ کے اندر وہ بلٹ ٹرین جو ہے وہ پنڈی میں ہمارے پنجاب کے جو شہری ہیں ان کو پہنچائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کے مزید 6 روٹس پر ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے پلان طلب. لاہور سے شاہدرہ اور نارووال، لاہور سے رائیونڈ، قصور، پاک پتن سے لودھرا تک ہائی سپیڈ ٹرین چلے گی. قلعہ شیخوپورہ سے براستہ جڑاوالا، شورکوٹ سے جھنگ اور جھنگ سے سرگودا، لالا موسا سے براستہ ملکوال سرگودا تک ہائی سپیڈ ٹرین چلائی جائے گی. جبکہ فیصل آباد سے چک جھمرا اور شاہین آباد تک ہائی سپیڈ ٹرین کا روٹ ہوگا. سینئر منسٹر مریم اورنگزیب کو پاکستان ریلوے سے اشتراک کار کا ٹاسک سونپ دیا گیا. بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے آپشن پر بھی غور کیا گیا. اجلاس میں لاہور یلو لائن اور میس ٹرانزٹ لائن گجرانوالا پروجیکٹ کا جائزہ بھی لیا گیا. اجلاس میں ای ٹیکسی پروجیکٹ کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں پاکستان کی جارحانہ سفارتکاری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی سفیر جیانگ جائے وانگ، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے الگ الگ ملاقاتیں. اہم علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسحاق ڈار نے واضح کیا پاکستان ہر حال میں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرے گا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی آذربائیجان اور مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو. اسحاق ڈار نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے تازہ واقعات پر اعتماد میں لیا. کہا بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کشیدگی کا حل خود نکالے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت تناؤ سے متعلق سوال پر جواب. کہا پاک بھارت تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے، دونوں ممالک کے رہنماؤں کو جانتا ہوں. ٹرمپ نے پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے بھی گریز کیا. امریکی صدر پاک بھارت کشیدگی کی تاریخ سے بھی نہ نکلے. بولے کشمیر کا تنازع 1500 سال سے زائد پرانا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے ہے اور یہ بری صورتحال ہے. سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اقدام چیلنج کرنے کا فیصلہ. حکومت عالمی بینک سے رجوع کر سکتی ہے. تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے گا. آبی اور عالمی قوانین کے ماہرین شامل ہوں گے. تھنک ٹینک آبی تنازعات اور سندھ طاس معاہدے سے متعلق اپنی تجاویز حکومت کو دے گا. وزارت خارجہ، انڈس واٹر کمیشن اور وزارت آبی وسائل بھارتی اقدامات کا جائزہ لینے میں مصروف. بھارت کی جانب سے یک طرفہ سندھ طاس معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پاکستان نے سندھ طاس معاہدے پر بھارتی موقف مسترد کر رکھا ہے.